رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستان میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی داستان میری۔ پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو خدائے سکن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، زمانے کی طرف سے کی گئی ناقدری کا شکوہ۔ فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر، مشکل الفاظ، نہ گفتہ نہ کہی ہوئی انکہی، داستاں کہانی۔ میر کہتے ہیں کہ میرا طرز بیاں نہایت پر اثر اور مسحور کن ہے، انداز بیاں ایسا کہ جیسے کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی افسون اس کو چھوڑ دو جو کہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے، یعنی کوئی سحر جو دل میں جو دلوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری سحر بیانی، یہ باتوں میں چھپا جادو خاک میں مل گیا۔ افسوس کہ سننے والوں پر میرا سحر بیانی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں جس قدر دانی کا مستحق تھا، زمانے نے میری وہ قدر نہ کی۔ یہ شعر میر کی ساری زندگی کا عکاس ہے۔ ایک تو وہ اس طرح چپکے سے دنیا سے چلے گئے اور دوسرے دنیا میں بھی قدر و منزلت نہ پہچانی گئی۔ کلام کا سارا جادو، سارا افسوس عقارت چلا گیا، یعنی بیکار چلا گیا۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ حوالہ شاعر پیش نظر شعر خواجہ میردرد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، قلب انسانی اور انوار خداوندی کا حامل ہے۔ فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر، ارض زمین، سما آسمان، وسعت کشادگی۔ اس شعر میں شاعر اپنا صوفیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی ذات کے انوارات کے لیے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آپ ہر جگہ موجود ہیں، پھر بھی دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ یہ میرا دل ہی ہے جس میں آپ سما سکتے ہیں، اس کے علاوہ زمین آسمان پوری کائنات اس قابل نہیں کہ اس میں آپ سما سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس شعر میں شاعر خدا اور بندے کے رشتے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق انسان کے ساتھ ہے وہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی افضلیت اور اشرفیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صرف اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ خدا کو اور اس کی محبت کو اپنے دل میں سما سکے۔ کسی اور مخلوق کو یہ شرف حاصل نہیں۔ ایسا ہی ایک مضمون قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سورۃ الحشر۔